اب قیامت کا دن کیا ہوگا، تھوڑا سا اس پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ رحمت کی بات تو سن لی، اب رحمت کی بات سن کر کے کوئی بے باک نہ ہو جائے کہ چلو اللہ تو ایسے معاف کرنے والا ہے اور ایسے جنت ملنے والی ہے، پھر جو جی میں کرتے رہو۔ تو قرآن بہت بیلنس کی بات کرتا ہے نا، اعتدال کی بات کرتا ہے۔ رحمت کا ذکر ہوا تب ذرا خوف کا ذکر بھی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ڈراؤ قیامت کے دن سے اور بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ اللہ فرماتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراؤ، قیامت کے دن سے ڈراؤ۔ قیامت کے دن کیا ہوگا اس پر ایک نظر ڈالیں۔ یہ جو رحمت کا ذکر کیا یہ سب بات کی بات ہے، اس سے پہلے جب قیامت میں شروعات کا ماحول ہوگا کیسا حال ہوگا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ یہ زمین شعلے اگل رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا۔ آسمان تو ہوگا ہی نہیں ہے ایسا، نہ ایسی زمین ہوگی نہ ایسا آسمان ہوگا۔ اوپر سے آگ برس رہی ہے، نیچے سے زمین شعلے اگل رہی ہے۔ یہاں تک بیان کیا گیا زمین تانبے کی طرح کر دی جائے گی۔ زمین لوگوں کو ایسی لگ رہی ہوگی جیسے تانبے کی طرح ہو گئی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آج جو سورج ہے نا، سائنس کی تحقیق کے مطابق آج سورج کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پہ۔ آج سورج کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پہ سورج۔ اور آج جو سورج چمکتا ہے وہ اپنی پیٹھ کی طرف سے چمکتا ہے۔ قیامت کے دن تو آسمان ہی نہیں ہوں گے، تو سورج جو چمکے گا تو سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اتنا فاصلہ۔ اتنی دور سے چمکتا ہے تو کتنی دھوپ اور شدت اور گرمی ہے۔ ابھی بھی دیکھو سورج کو ڈوبے ہوئے تقریباً 3.5 گھنٹے گزر گئے، کم و بیش 3.5 گھنٹے گزر گئے، اب بھی گرم لو چل رہی ہے، گرم ہے۔ پنکھے نہ ہو تو لوگ ہائے ہائے کرنے لگے، اٹھ کے بھاگ جائیں، بیٹھے نہیں۔ تراویح کے اندر بھی لوگ پنکھے چلتے ہیں پھر بھی پسینہ بہتا ہے، یہ حالت ہوتی ہے۔ تو یہ حال ہے، سورج ڈوبنے کے 3.5 گھنٹے کے بعد ہمارے شہر کی گرمی کا یہ عالم ہے۔ تو وہ وقت کیسا ہوگا جب سورج سر پر ہوگا اور صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، ایک ہاتھ کا فاصلہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں کے بھیجے کھول کھول کر کے ان کے پیروں پہ گر رہے ہوں گے، اور لوگ جو عوام ہوگی، عام لوگ ہوں گے، ان کے بدن پر کفن کپڑا کچھ نہیں ہوگا، ننگے ہوں گے۔ وہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، مقرب بندے، ان کے بدن پہ صرف کپڑے ہوں گے۔ جو عوام ہوگی، عام لوگ ہوں گے، پبلک، ان کے بدن پہ کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا، ان کے بدن ننگے ہوں گے۔ وہ ننگے ہوں گے، جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی ننگے ہوں گے، اور کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی پسینے بدبودار پسینے میں کوئی ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے، جب میرے آقا نے کہا کہ لوگ ننگے ہوں گے وہاں، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب لوگ ننگے ہوں گے تو بے شرم نہیں آئے گی، لوگوں کو بے شرمی نہیں ہوگی ایک دوسرے کو دیکھ کے؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ، لوگوں کی گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا، لوگوں کی تکلیف کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں پائیں گے، لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی عائشہ، لوگ کسی اور کو کیا دیکھیں گے؟ یہ کیفیت ہوگی۔ پیاس کی وجہ سے زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی باہر، یہ سب لوگوں کا حال ہوگا، عوام کا، پبلک کا یہ حال ہوگا، سینے پہ زبان لٹک رہی ہوگی، بھیجے کھول رہے ہوں گے، سورج جسم کو جھلسا رہا ہوگا۔ ایک بچہ، یعنی ایک بیٹا اپنی ماں کے پاس جائے گا، امی تو نے مجھے دودھ پلایا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، ماں آج مجھے صرف ایک نیکی چاہیے، اگر تو مجھے ایک نیکی دے دے گی تو میری مغفرت ہو جائے گی۔ ماں کہے گی تو کون ہے، میں تجھے نہیں پہچان۔ سگا بھائی دوسرے بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، دوست دشمن ہو جائیں گے، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ یہ میدان محشر ہے۔ اب یہ تو پبلک کی بات ہوگی، یہ تو عوام کی بات ہوگی۔ اب عوام کی بات ہوگی تو اب ذرا نبیوں کی طرف چلیں۔ آپ فرشتوں کا حال بھی سن چکے،
قرآن کہتا ہے کہ سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ان کے منہ میں بولنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ سے کچھ کلام کر سکے۔ کون؟ جبریل علیہ السلام، جس نے ایک سیکنڈ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزاری، جو معصوم ہے۔ جبریل علیہ السلام معصوم، فرشتوں کے سردار ہیں، سارے فرشتے معصوم ہیں، وہ تو فرشتوں کے بھی سردار، معصوموں کے بھی سردار ہیں۔ وہ حال ہوگا، تھر تھر کانپیں گے اللہ کے خوف سے، کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں کلام نہیں کریں گے۔ ایسے میں نبیوں کا کیا، ان کی کیا شان ہوگی، نبیوں کا کیا حال ہو۔ بہت لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قیامت میں مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا، لوگ کہتے ہیں جو قیامت میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کیا دیکھا جائے گا، نبیوں کا وہاں حال کیا ہوگا ذرا اس کو سنو۔ حدیث پاک پیش کرنے لگا، نبیوں کی وہاں شان کیا ہوگی۔ محبوب لوگ ہیں نا، وہ فرشتوں پہ سے بھی زیادہ عزت والے اللہ کے یہاں، فرشتوں سے بھی زیادہ شان والے۔ یہ مت سمجھنا کہ نماز میں پڑھ لوں گا تو میں وہاں دندناتا پھروں گا، داڑھی رکھ لوں گا تو دندناتا پھروں گا، نہیں، وہ میدان محشر۔ اب ذرا نبیوں کا ذکر سنیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے حضرت کعب احبار سے کہا، اے کعب، فاروق اعظم کہتے ہیں اے کعب، ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو، اللہ کا خوف مزید پیدا ہو۔ تو حضرت کعب احبار نے کہا، امیر المومنین، میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، اس کو سنیں آپ۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہیے۔ تو کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا، جو پہلے آسمانی کتابیں تھی، کیونکہ وہ توریت، انجیل کی اور آسمانی کتابوں کے عالم تھے کعب احبار۔ تو کعب احبار کہتے ہیں کہ امیر المومنین، میں نے آسمانی کتابوں میں جو گزر چکی اس میں لکھا دیکھا کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو جب لایا جائے گا تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈالی جائے گی۔ جہنم کے منہ میں جیسے جانور لائے جاتے ہیں نا، ویسے جہنم کو 70,000 لگام ڈال کر کے جہنم کو لایا جائے گا کھینچ کر۔ تو جو جہنم کی آگ کے شرارے اٹھنے لگیں گے قیامت میں، جہنم کی آگ، اس کے شعلے جب بھڑکنے لگیں گے اور اس کی شرارے اٹھنے لگیں گے، تو اس وقت تو انبیاء کرام دیکھیں گے، انبیاء کرام، اور وہ انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم خلیل، یہ کیا شان کے لوگ ہیں۔ قرآن پورا ان کا ذکر کر رہا ہے، ان کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ کبھی آگ میں کود گئے اللہ کے لیے، کبھی بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی اللہ کے لیے، کبھی کعبہ بنایا اللہ کے لیے، کتنی محنتیں کی، بیوی کو اور ایک لوتے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، قربانی اور قربانی دیتے رہے اللہ کے لیے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، جب آگ کے شعلے جہنم کے بھڑکتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اور اللہ سے کہیں گے، مولا تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا تھا نا دنیا میں، آج اسی مقام خلت کا واسطہ ابراہیم تجھ سے امان مانگتا ہے، پناہ مانگتا ہے، تیری پناہ چاہیے مجھے، تو مجھے امان دے دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف میں اپنے لیے امان اور پناہ چاہتا ہوں، آج مجھے تو امان عطا کر دے۔ فاروق اعظم رونے لگے، بہت روئے۔ پھر کہتے ہیں امیر المومنین، یہی ہو رہا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ تو مجھے ایک طور پہ بلا کر میرے ساتھ باتیں کرتا تھا پیار کی، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، اے موسیٰ تو طور کے دائیں طرف آتا کہ میں تجھ سے پیار کی باتیں کروں، تو مجھے طور پہ بلاتا تھا، مجھ سے پیار کی باتیں کرتا تھا۔ مولا آج تیرے موسیٰ کو تو نے جو مقام کلیمی عطا فرمائی، اس کلام کرنے کا واسطہ آج موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے، صرف تو موسیٰ کو امان دے دے، میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، موسیٰ کو تو امان دے دے بس۔ حضرت فاروق اعظم مزید رونے لگے۔ تو پھر کہا امیر المومنین، موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہوگی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ تو نے مجھے کنواری بتول مریم سے پیدا کیا، میری ماں کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، اور تو نے مجھے اپنی شان سے، اپنے کرم سے تو نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا، جبریل کی پھونک سے تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے مردے زندہ کرنے کے معجزے دیے، اندھوں کو اچھے کرنے کا معجزہ دیا، کوڑیوں کو اچھے کرنے کا معجزہ دیا، کلمت اللہ بنایا، روح اللہ بنایا۔ اے اللہ آج تیرا عیسیٰ تجھ سے اپنے لیے امان چاہتا ہے، مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں تک کہیں گے، مولا
آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، میں تو صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ یہ انبیاء کی شان ہوگی وہاں اللہ کے خوف سے۔ آپ غور کریں، جب انبیاء یہ کہیں گے کہ مجھے اپنے لیے امان چاہیے تو ہمارا کیا حال ہوگا، میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس دن سے ڈرو، اس میدان محشر سے ڈرو، اس کی تیاری کرو، اس دن کے لیے کچھ مانگ لو۔ یہ مانگنے کے دن ہے، یہ منانے کے دن ہے، یہ آہو فگاں کے دن ہے، یہ آہو بکاں کے دن ہے۔ ان لمحات کو ضائع مت کرو۔ پورا مہینہ گیا، پورے مہینے کی 23 راتیں چلی گئی، 22 دن چلے گئے، اب 24ویں شب آ گئی۔ ہم نے کیا مانگا اللہ سے؟ دکان مانگتے رہے، مکان مانگتے رہے، دولت مانگتے رہے، آل اولاد مانگتے رہے، میدان محشر کے لیے بھی کچھ مانگا، میدان محشر کے لیے بھی کچھ سوال کیا، جنت کا بھی سوال کیا، جہنم سے بچنے کی بھی دعائیں کی۔ کتنے خود غرض ہے، جس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے وہی مانگتے رہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ سوداگر ہو گئے، بیوپاری ہو گئے، تاجر ہو گئے، اللہ کے ساتھ بھی تجارت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی سوداگری کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی مفاد پرستی کرتے ہیں۔ آپ غور تو کریں اللہ والو، اللہ کے بندو، اس دن کے لیے مانگو جس دن انبیاء کی زبان پہ بھی نفسی نفسی ہوگی۔ لیکن مایوس نہ ہونا، رحم والا ہے، کرم والا ہے۔ جہاں موسیٰ کہہ رہے ہوں گے مجھے اپنے لیے امان چاہیے، جہاں ابراہیم کہہ رہے ہوں گے علیہ السلام مجھے اپنے لیے امان چاہیے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، میں تو صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں، جہاں یہ منظر ہوگا وہاں دوسری طرف یہ منظر بھی ہوگا۔ ایک ہستی ایسی ہوگی، یہاں یہ انبیاء کرام کی شانیں بھی دیکھیں، ان شان والے بزرگوں کی شانیں بھی دیکھیں کہ یہ اپنے لیے امان مانگ رہے ہوں گے، لیکن ایک ذات ایسی ہوگی، وہ کون سی ذات ہوگی؟ سبحان اللہ، آمینہ کا لال، عبداللہ کا لگت جگر، سید العالمین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، شافعی یوم النشور، مصطفیٰ جان رحمت، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے ہوں گے میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں تو اپنی امت کی مغفرت کے لیے مانگتا ہوں، میں تو اپنی امت کی نجات مانگتا ہوں۔ حضور اس وقت بھی امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اور پھر لوگ ایک منظر دیکھیں گے، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک، اے میرے محبوب اٹھا اپنا سر، محبوب اپنا سر اٹھا، تو جو کہے گا آج تیری سنی جائے گی، اور تو جس کی شفاعت کرے گا ہم اس کو بخش دیں گے، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ ہوگا اس دن، لیکن اس دن کے لیے ڈرنا چاہیے، اس دن کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے عربی میں قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ مکے والوں کو اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔